بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں رمضان کے فضائل، مسائل، اہمیت اور احکامات سے متعلق حدیث ہے۔ آج کے درس میں ایک چھوٹا سا موضوع ہے، کن لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجاب، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، مستجاب، لا شک فیہن، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت الوالدی، والدین، ماں باپ کی دعا یا والد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ وہ دعوت المسافری، اور مسافر کی دعوت، مسافر جو حالت سفر میں ہو اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اندر، یہ حدیث سنن ابو داؤد کی کتاب الوتر، باب الدعاء بظاہر الغیب، حدیث نمبر 1535۔ اس حدیث کے سننے کے بعد کئی شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور کئی بہت اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے ہم فوائد سنتے ہیں، اس حدیث کی کیا فائدے ہیں۔ اس حدیث کے فائدے میں بہت ساری باتیں ذکر ہیں۔ ان باتوں میں جو سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پہلی بات اس حدیث سے معلوم ہے۔ کچھ بندے دنیا میں مخصوص ہیں، خاص ہیں، جن کی دعائیں اللہ رب العالمین خاص طور پر قبول فرماتا ہے، اور کچھ بندے عام ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ عمومیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تین لوگوں کا نام لیا ہے، ایک والد، دوسرا مسافر، تیسرا مظلوم۔ ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی بھی کیفیات ہے، میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا۔ آگے دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اگر خلوص سے دل سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین محتاج ہے، وسیلے کے بغیر نہیں سنتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ بغیر وسیلے کے اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ اس لیے بندہ اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی اوٹ نہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کی نہ سنتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ رات کی تاریکی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے آنکھوں سے نکلنے والے قطرات کو جانتا ہے، اس کی دل کی کیفیت سے واقف ہے، اس کی حالات زندگی سے، اس کی مطلوبہ شے سے واقف اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس رب کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دعا کو وسیلہ کی ضرورت ہے، بغیر وسیلہ کے اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، ان کا کہنا صراحاً غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اور نادانی ہے۔ نمبر 4، والد کا بڑا مقام ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ یہ درجہ صرف شادی ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ جب تک آدمی شادی نہیں کرے گا، کسی بچے کا باپ کیسے بنے گا، والد کیسے ہوگا؟ اس لیے اس حدیث سے شادی کرنا بھی ثابت ہے، اور بچے پیدا کرنا بھی ثابت ہے، اور بچے کے لیے دعا کرنا بھی ثابت ہے، کیونکہ بچوں کے لیے جب والد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس والد کی دعا بچے کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 5، والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تعمیر و ترقی کی خاطر اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 6، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، لہذا مسافر کو سفر میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سفر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے، جبکہ سفر میں اللہ رب العالمین نے نماز کو قصر کر دیا ہے، مختصر کر کے 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھو، سنت اور نفل معاف ہیں۔
3 رکعت اور 2 رکعت کو کمپلیٹ کرو، مگر نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لی جائے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو اس نماز کا پورا فائدہ اور نماز کے بعد کی جانے والی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے مظلوم اور کمزور کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین قبول پر آ جائے تو فوراً جب اس مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے، اور ظالم کے حق میں وہ بہت بری ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی مظلوم ہو تو مظلوم کی بد دعا سے اسے بچنے چاہیے، فوراً اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اسی طرح سے درس، وعظ، نصیحت، خطبہ، پیغام وغیرہ کو پوائنٹ کی شکل میں بیان کرنا چاہیے، جیسے ہم آج کل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں پر تھوڑا سا غور بھی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دعوت الوالد، والد کی دعوت۔ والد کی دعوت سے مراد والد کی دعا ہے، اور والد کی بد دعا بھی ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے، وہیں پر بہت جلد بد دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر 2 باتوں کو مضمر رکھا گیا ہے، جس کی وضاحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کہ جہاں پر والد کی دعا قبول ہوتی ہے وہیں پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے والد کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اسی طرح سے والد کی بد دعا سے بچو۔ اگر والد نے بد دعا کر دی تو اولاد کے حق میں والد کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے والدین کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اس نقطے میں ایک اور سبق ہم تمام لوگوں کو ملتا ہے کہ والد اگر نیک ہے، پارسا ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی دعا آنن فانن قبول ہوتی ہے، اور اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اپنے نیک والد کو دیکھ کر کے بچوں کو بھی نیک بننا چاہیے، تاکہ بچے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ والد ناراض ہو جائے اور بچے کے لیے بد دعا کر بیٹھے، بلکہ بچہ ایسا نیک بنے، اپنے والد کا ایسا فرمانبردار بنے کہ والد کی زبان سے، والدین کی زبان سے ہمیشہ دعا ہی کے کلمات نکلتے رہیں۔ دوسری چیز، مسافر کی دعا۔ مسافر کی دعا کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، اگر مومن مسافر ہے اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، تو اس مسافر کی دعا یقیناً اللہ رب العالمین بلا کسی حجاب کے قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر مسافر، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہے اور اس کے اوپر کپڑا حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام کی ہوئی ہے، تو ایسے مسافر کی چاہے وہ کتنے بھی بڑی سفر کے حالت میں ہو، کتنی بھی جو ہے مظلومیت کی حالت میں ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ساری چیزیں حرام کی ہیں، اور حرام کی حالت میں اللہ رب العالمین سے کی جانے والی دعائیں مقبول نہیں ہوتی، گرچہ کی مظلوم کی دعا، گرچہ کی مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے مظلوم ہے، مظلوم اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، موحد ہے، اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ ہے، تو اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن اگر مظلوم جو ہے واقعی ظلم کے قابل ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی اس ہٹ دھرمی، اس کی اس جرم کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کیا گیا، تو پھر ایسے ظالم اور ایسے مظلوم پر اللہ رب العالمین کی رحم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی سزا کے طور پر وہ ظلم کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے مظلوم کی بھی بد دعا اللہ تعالیٰ جہاں پر قبول فرماتا ہے، وہیں پر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی جو ہے ظلم کے جو ہے لائق تھا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، تو ایسے شخص کی جو ہے دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، معصوم مظلوم ہے، تو پھر ایسے انسان کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا، یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آنن فانن اللہ رب العالمین ظالم کو ہتھے چڑھاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس حدیث پر غور و فکر کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم مبارک وسلم۔